آپ اور میں جتنا اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ صحابہ اکرام اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی الاسلام جو اپنا تھوک جو لعاب مبارک پھینکتے تھے تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا کرتے تھے، اور پکڑنے کے بعد اپنے جسم پر مر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے ہماری زندگی میں برکت ہوگی، ہمارے جسم میں برکت ہوگی، ہماری جان میں برکت ہوگی۔ نبی الاسلام جو وضو فرمایا کرتے تھے اس وضو میں جو کلی کرتے وقت جو پانی کلی کرنے کے بعد باہر پھینکتے تھے تو صحابہ اکرام اس پانی کو پکڑنے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے تھے کہ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ اس پانی کو ہم پکڑیں، اور وہ پانی وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر پی لیا کرتے تھے۔ اور نبی الاسلام کی محبت میں اتنی زیادہ انہوں نے اپنی خواہشیں قربان کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب دشمن پر حملہ کرنے کے لیے ان کو ایک وقت دیا تھا کہ اتنی مہلت کے بعد ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے، تو اس معاہدے کو ختم ہونے کے ٹھیک بالکل جیسے معاہدہ ختم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے بعد ان کو بھاگنا پڑا دشمنوں کو۔ اتنے میں ایک صحابی نے ان کو صرف یہ حدیث بتا دی کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ جب تمہارا کسی سے معاہدہ ہو تو اس معاہدہ کو ختم ہونے کے بعد جب تک تم ان کو اطلاع نہ کر دو اس وقت تک تم کوئی اگلا قدم نہیں اٹھاؤ، ان پر وار نہ کرو، ان کے اوپر حملہ نہ کرو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح کی ہوئی جگہ بھی تھی وہ بھی صرف نبی الاسلام کی اس حدیث کو سن کر اپنی پوری فوجیں واپس بلا لی، اور جو فتح کیا ہوا علاقہ تھا اس کو بھی چھوڑ دیا اور واپس اس جگہ پر آ گئے جس جگہ پر انہوں نے حملہ کرنے کی تیاری شروع کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رستے سے گزرا کرتے تھے اس رستے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جس کے اوپر سے پرنالہ بہتا تھا، اور اس پرنالے سے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے سے گزر رہے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کو ذبح کیا جو کہ چوزے تھے، اور ان چوزوں کا خون اس پرنالے سے نکلا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر لگ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جمعے کی تیاری کر کے نئے کپڑے پہن کر مسجد جا رہے تھے۔ اتنے میں وہ خون ان کے اوپر لگ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے حکم دے دیا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اور وہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعد میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ کس نے کیا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ یہ نبی الاسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس پرنالے کو تم دوبارہ لگاؤ گے اور بغیر کسی سیڑھی بغیر کسی سہارے کے تم میرے کندھے پہ چڑھ کر اس کو لگاؤ گے، اور پھر ایسا ہی کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کندھے پہ پاؤں رکھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے پرنالہ دوبارہ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا ہے، کس ہستی نے لگایا ہے، کن مبارک ہاتھوں نے لگایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت طاقت تھی، ان کے اندر بہت قوت تھی، تو اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو نبی الاسلام نے پچنے لگانے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس خون کو یہ کہا کہ جاؤ اس کو کسی ایسی جگہ پر دفن کر دو جہاں سے ان پرندے اور چرندے اور انسانوں کا گزر نہ ہو۔ صحابی وہ کہتے ہیں حضرت طلحہ کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اس خون کو پی گئے ہیں، تو نبی الاسلام نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو نبی الاسلام نے ان کی پہلو میں ایسے انگلی دی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بدلے میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ نے مجھے اس طرح انگلی دی ہے تو میں اس کا بدلہ لوں گا۔ نبی الاسلام نے فرمایا بدلہ لے لو، تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا کیونکہ میرے جسم پر اس وقت کپڑا نہیں تھا اور آپ کے جسم پر ابھی کپڑا ہے۔ تو نبی الاسلام نے اپنے کپڑے مبارک کو اوپر کیا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کی پیٹھ کے ساتھ چمٹ گیا اور ان کو بوسہ دینے لگا، حتیٰ کہ میں بوسہ دیتا رہا کافی دیر تک۔ کئی واقعات ہیں نبی الاسلام کی محبت میں صحابہ اکرام اتنے آگے نکل چکے تھے، اتنے آگے نکل چکے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
میں تو اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے جب آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے چین نہیں آتا جب تک میں آپ کو نہ دیکھ لوں. تو میں اس غرض سے مسجد میں آتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ لوں. جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں مجھے چین آ جاتا ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جنت میں جب آپ ہوں گے تو آپ کا درجہ ہمیشہ اوپر ہی ہے اور رہے گا, تو ہمارا درجہ نیچے رہے گا. تو اس وقت میرا دل کرے گا میں آپ کو دیکھنے کا, تو میں کیسے دیکھوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اسلام کو بھیجا یہ آیت دے کر کہ تم جا کے بتا دو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے, جو کہ نبی, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. تو آپ سوچیں, اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کے اس صحابہ کی محبت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری آیت اتار دی کہ تم پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں ان کے ساتھ ہی رکھے گا. یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی, شفقت تھی, احترام تھا, اپنے نبی سے ایک عشق تھا, اپنے نبی سے ایک ولولہ تھا کہ وہ نبی الاسلام کی حدیث سن کر, نبی الاسلام کے منہ کے جو الفاظ نکلے ہوئے تھے ان کو سن کر اپنی ہر خواہش قربان کر دیتے تھے. اور ایک آج کا دور ہے کہ اگر کسی کو حدیث بتاؤ, اگر کسی کو یہ کہہ دو کہ یہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے, تو وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. اس کے کان کے نیچے جوں تک نہیں رینگتی کہ یہ حدیث کس کی ہے, یہ الفاظ کس کے ہیں, یہ قول کس کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.